جی ناظرین السلام علیکم۔ جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے الیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ منہ شگافیاں ہونے لگ گئی ہیں اور بہت زیادہ کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں۔ کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی پلان کا حصہ بتا رہا ہے، کوئی ایک نیا پلان بتا رہا ہے۔ لیکن اس سارے عرصے میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی انصاف کی، عدالتوں کی ہزیمت یا بے توقیری نہیں ہوئی تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ بے توقیری ہوئی ہے، خود ہی کروائی ہے، کسی اور نے نہیں کروائی۔ اور اس میں بہت سے ججز شامل ہیں، مثلاً جب اتنا زیادہ پوری قوم کی طرف سے، ساری سیاسی جماعتوں کی طرف سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ فل کورٹ بنا دیں تو بنا دیں، لیکن الٹیمیٹلی وہی ہوا کہ تین کے ٹولے نے وہ فیصلہ دے دیا۔ پھر اس کے بعد ایک 6 کا ٹولہ ڈیوائز ہوا اور اس کے بعد انہوں نے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو اڑا کے رکھا دیا۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ساری چیز کو آئسولیشن میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں، اصل میں یہ مسئلہ پنجاب کے پی کے الیکشن کا ہے اور اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ آئسولیشن میں نہ دیکھیں، علیحدگی میں نہ دیکھیں، اس فیصلے کو صرف ایک فیصلے کے طور پہ نہ لیں۔ اس فیصلے کے اندر بہت سارے فیصلے چھپے ہوئے ہیں۔ مثلاً اس فیصلے کے اندر یہ فیصلہ بھی چھپا ہوا ہے کہ ہائبرڈ نظام کیا ابھی تک قائم ہے یا پھر اب وہ کوئی اور شکل اختیار کر گیا ہے؟ کیا ہائبرڈ نظام کی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یا ہائبرڈ نظام کی باقیات ابھی بھی ہمارے سروں پر راج کریں گی؟ یہ فیصلہ بھی ہونا تھا کہ کیا جنرل فیض حمید کا دور اقتدار گزر گیا یا پھر وہ نیچے والے لیول پر ابھی بھی جمہوریت کے خلاف مار کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ بھی ہونا تھا کہ پنجاب کا مستقبل کیا ہوگا۔ پنجاب نون لیگ کا بیس ہے اور اس کے حوالے سے گزشتہ 7-8 سالوں سے 2016 سے اب تک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کا جو ووٹ ہے اس کو ہرٹ کیا جائے اور کوئی مخالف قوت لائی جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو تو کبھی عزیز نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی کسی ایک ایریے میں بڑی سٹرونگ ہو۔ تو پیپلز پارٹی تو پنجاب میں رہی نہیں ہے، تو پھر جو پارٹی رہ گئی ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کو کیا ایک اثاثے کے طور پر بچا کے رکھا ہے، جیسے پاؤں میں چبھتا کانٹا ہوتا ہے، جو آپ چلتے ہیں تو ٹیس ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، اس طرح کا ایک کانٹا ہے۔ نہ عمران خان کو کبھی اقتدار میں آنے دیا جائے گا، نہ کبھی ان کا فتنہ فساد ختم کرنے دیا جائے گا۔ ابھی پنجاب میں جو پوزیشن ہے اس حوالے سے تو لگتا یہی ہے کہ نون لیگ کے ووٹ کو ڈیمیج کیا ہے، اس لیے کہ عمران خان نے ہمدردی کا، اینٹی امریکنزم کا، مذہب کا، ہر طرح کا کارڈ کھیل لیا ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ ان کی نہ کوئی گرفتاری ہوئی نہ کچھ، تو پھر اس حوالے سے لوگ ملتفت بھی ہیں اس کی طرف۔ لیکن الیکشن کا فیصلہ الیکشن والے دن ہی ہوتا ہے۔ خیر ہمارے ہاں ایسے بھی الیکشن ہوئے ہیں کہ جیسے 2018 کے متنازع الیکشن تھے کہ الیکشن کا فیصلہ الیکشن سے پہلے ہو گیا تھا، پتہ چل گیا تھا کس کس کو کہاں کہاں سے جتوانا ہے اور کتنے ووٹ دلوانے ہیں، یہ سب کچھ فیصلے پہلے جنرل فیض حمید کر چکے ہوئے تھے۔ اب ایک نئی سچویشن درپیش ہے، اب اسٹیبلشمنٹ عمران خان پر اعتبار نہیں کر سکتی، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ پر اعتبار کر سکتی ہے؟ نون لیگ والے بھی بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں، آج کل ان کے لہجہ ذرا نرم ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں۔ انہیں اب اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہے نا کہ ادھر سے عمران خان صاحب ہیں، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جس لیول تک گیم کو لے گئے ہیں اب ان کے اوپر کوئی سٹیک ہولڈر، چاہے وہ امریکہ ہو کوئی اور ہو، اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کہ نون لیگ پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں ہے نہیں، تو پھر اب اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کا لیجٹمیٹ حق بنتا ہے، جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، اس کو جیتنا چاہیے، لیکن یہ بات ابھی بہت دور کی لگ رہی ہے۔ ابھی تو پہلے مسئلہ پھنسا ہوا ہے الیکشن کا۔ آپ دیکھیے پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے حکم آ گیا، کے پی کے حوالے سے کوئی حکم نہیں آیا۔ الیکشن تو وہاں پہ بھی ہونے ہیں نا، صوبہ تو وہ بھی پاکستان کا ہی ہے، تو اس حوالے سے کوئی حکم نہیں آیا۔ اس کا مطلب پنجاب میں ووٹ توڑنے کی اور پنجاب کو ڈسٹیبلائز رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ 2 تھیوریاں چل رہی ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ یقینی حقائق ہیں، سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں، تو نہیں،
لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری کسی بارسوخ شخص سے بات ہوئی ہے اور اس میں کچھ باتوں کا ادراک ہوا، تو دو طرح کی تھیوریاں چل رہی ہیں، اس میں کچھ قانونی موشگافیاں بھی ہیں۔ وہ کیا، کیوں اور کیسے ہوگا اس کے بارے میں 100% نہیں کہہ سکتا، لیکن جو مجھے پتہ چلا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ دونوں کیمپس کی صورتحال بتا دیتا ہوں۔ عمران خان پی ٹی آئی، فیض حمید، ثاقب نثار کیمپ، یہ ایک ہی کیمپ ہے نا۔ تو اس کیمپ کا خواہش یہ ہے کہ کسی طرح جلد از جلد الیکشن کروا لیا جائے، اور ایک ان کے سینوں میں خواہش پل رہی ہے کہ اگر یہ الیکشن کروا لیتے ہیں تو صدر مملکت کسی طریقے سے، اب پتہ نہیں اس کی راہ میں آئینی رکاوٹیں ہیں یا نہیں ہیں، جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی ٹینیور کو ایکسٹینڈ کر دیں، اور کم از کم 1-1.5 سال ایکسٹینڈ کر دیں، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس وہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بننا ہے وہ والا ٹینیور نکل جائے گا۔ یہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے، یہ ابھی بڑا مشکل ہے فیصلہ، لیکن جولائی میں الیکشن ہو اس لیے سکتے ہیں کہ جولائی سے، اگر اس وقت شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، اور وہ بات آج مریم نواز نے بھی کی کہ الیکشن نہیں ہو رہے بھائی، تو ہم نے یوسف رضا گیلانی کو بھی عدالت میں 30 سیکنڈ کی سزا دی، انہیں فارغ کر دیا وزارت عظمیٰ سے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ شہباز شریف کو فارغ کر دے اور یہ حکومت ختم ہو جائے؟ ایسی پاسبلٹی بالکل نکل سکتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ صدر مملکت چیف جسٹس کا ٹینیور ایکسٹینڈ کر دیں؟ ایسی پاسبلٹی نکالی جا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے تمام جگہ نگران حکومتیں ہونا ضروری ہے، اور وہ ابھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب دوسرا کیمپ کیا سوچ رہا ہے؟ دوسرے کیمپ کی بات بھی سننی چاہیے نا۔ ان کا پلان تو یہی ہے، اور ان کا پلان اس وقت تک ہے کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنتے۔ انہیں سب کو پتہ ہے کہ ان کی بڑی سختی آنی ہے، اور ان میں سے کسی نے بچنا نہیں ہے، لہذا یہ اب آر یا پار کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور دونوں فریقین آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اب دوسری جانب جو ہے وہ ایک کیمپ ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کچھ کیسز کو، جیسے مظاہر علی نقوی کا کیس ہے، یا یہ جو 3 کا ٹولہ جسے ہم کہتے ہیں، ان کو ہم لے کے جائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اچھا، سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے تو وہاں پر اگر بندیال صاحب فارغ ہو جاتے ہیں، جو نیکسٹ قاضی فائز عیسیٰ کے بعد اعجاز الحسن صاحب نے بننا ہے چیف جسٹس، اور مظاہر علی نقوی، یہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں فارغ ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی خان اور ہم خیال جو پرو ڈیموکریسی ججز ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، ان کا ٹینیور لمبا ہو جائے گا۔ اچھا، اس سچویشن میں تو سچویشن بہت زیادہ آسان ہوگی، پھر اس وقت ثاقب نثار صاحب کا بھی ٹرائل شروع ہوگا، اس وقت جنرل فیض حمید صاحب کا بھی کورٹ مارشل ہوگا، عدالتوں میں انہیں رگیدا جائے گا۔ کیا اسٹیبلشمنٹ اس سارے مرحلے کے لیے تیار ہو گئی ہے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، اس لیے کہ یہ سارے لوگ جو اب سینئر ہو گئے ہیں، اس وقت کسی کمانڈر کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ بھائی اس وقت پی ٹی آئی کو لانے کا رواج تھا، مثبت رپورٹنگ کا رواج تھا، تو یہ تو سلوٹ مار رہے تھے اپنے کمانڈر کو، اور اس نے یہ حکم دے دیا۔ اب اس حکم کے بعد تعمیل انہوں نے کر دی۔ اب انہی کرداروں کو اگر تاریخ سزا دینے لگے، اور اگر قاضی فائز عیسیٰ ان پر بجلی بن کے کڑکے، تو کیا معاملہ ہوگا؟ یہ بڑی عجیب سی ایکویشن ہے، اور خیر طاقت کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، طاقت خود فیصلہ کرتی ہے کہ لوگوں نے کس سمت پہ جانا ہے۔ جو کرٹیسائز کرنے والا بات ہے وہ موجودہ حکومت کی پرفارمنس ہے، اس پہ ضرور کرٹیسائز کرنا چاہیے۔ دیکھیے، شہباز شریف صاحب نے اور حکومت نے اچانک شور مچا دیا عدالتی اصلاحات کا۔ انہوں نے یہ اصلاحات پہلے کیوں نہیں کی؟ اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے۔ کیا شہباز شریف کو صرف پرائم منسٹری کا شوق تھا اور جوتے کھانے کا شوق تھا؟ کیونکہ اس میں تو کچھ اور نہیں مل رہا، صرف ڈانٹ ڈپٹی ہو رہی ہے۔ اور ایک نقطۂ نظر یہ بھی ہے، شہباز شریف ہائیبرڈ نظام کی ایکسٹینشن ہے، وہ اس سے زیادہ تسلی سے عمران خان جب کہتے ہیں نا مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، تو شہباز شریف بھی کسی دن جا کر یہی کہیں گے، بلکہ نہیں کہیں گے، انہوں نے کبھی طاقتوروں کے سامنے سر نہیں اٹھایا۔
ایک تو یہ اینگل ہے کہ یہ جو عدالتی اصلاحات ہونی تھیں یہ پہلے کیوں نہیں کی. پھر اس کے بعد میں ججز کی جب انڈکشن کا مسئلہ تھا اور وہ بڑا شدید مسئلہ ہو گیا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ کو ڈچ کیا گیا، اور قاضی فائز عیسیٰ کیمپ نے منع بھی کیا کہ آپ نئے ججز کو نہ لے کے آئیں، اور اس طرح بندیال صاحب کے کہنے پہ پھر اس کے بعد بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. پھر آپ ڈیموکریسی کو ہاسٹیج رکھ دیتے ہیں سپریم کورٹ میں، لیکن وہ بات نہیں مانی گئی اور اس کی اپروول شہباز شریف حکومت میں دی گئی ہے. یہ ان کی غلطی ہے. سب سے بڑا المیہ اسحاق ڈار صاحب کی مینجمنٹ ہے. اسحاق ڈار صاحب جب آئے تھے لندن سے یہ نعرے لگاتے آئے تھے کہ مجھے نہ بتائیں میں نے کیسے کام کرنا ہے، مجھے اپنے کام کا پتہ ہے اور میں یہ کر دوں گا، IMF والوں کو ناکوں کے چنے چبا دوں گا. تو IMF نے آگے جو حشر کیا ان کا وہ سب کے سامنے ہے. غریب آدمی کی حالت بہت خراب ہے. آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں تو صرف آٹا لینے کے لیے، اور 40 کلو آٹا لینے کے لیے یا 20 کلو، تو کتنی شرم کی بات ہے. تو اس حکومت کی پرفارمنس جو ہے وہ سب سے بڑا المیہ ہے، اور وہ پرفارمنس جو ہے اس میں شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، یہ سارے شریک ہیں. تو یہ سارے اینگل ہیں جو موجودہ فیصلے کے تناظر میں ہمیں دیکھنے چاہیے. اس میں سے کوئی ایک نقطہ حتمی نہیں ہے، لیکن یہ سارے اینگلز ہیں، سارے شیڈز ہیں جس کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے. اگر ہم ان میں سے کسی ایک اینگل کو مس کریں گے تو آپ کے سامنے کمپلیٹ پکچر نہیں آئے گی. یہ بات حتمی طور پر کہہ دینا بہت ضروری ہے کہ اب معاملہ آر یا پار والا ہو گیا. اب قوتیں آمنے سامنے ہو گئی ہیں. اب عمران خان اور مریم نواز آمنے سامنے کھڑے ہیں. اب فائز عیسیٰ اور بندیال صاحب آمنے سامنے کھڑے ہیں. اب بار ایسوسی ایشن اور چیف جسٹس آمنے سامنے کھڑے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جنرل فیض حمید کھڑے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ جنرل فیض حمید کے سامنے کھڑی ہے. یہ سلسلہ کسی ایک کے حق میں فیصلہ ہونا ہے. ظاہر ہے دونوں طرف فیصلہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم کسی ایسے فیصلے پر، سارے ادارے، سارے پولیٹیکل پارٹیز ایک ایسے فیصلے پر پہنچیں جو پرو ڈیموکریسی فیصلہ ہو، جو ہمیں ایک دفعہ پھر انارکی کی طرف اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف لے جائے گا. اس طرح کے فیصلے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس طرح کے فیصلے ہم بہت بھگت چکے ہیں، اور ہمارا سارا ماضی اس طرح کے فیصلوں سے تعبیر ہوتا ہے. تو یہ جو سپریم کورٹ کی جنگ ہے نا، یہ بنیادی طور پر بہت بڑی آئینی جنگ بننے والی ہے. ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہے. ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی اس جنگ کی ابتدا ہے. سپٹمبر تک اس میں بہت کچھ ہونا ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.